قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، تم لوگوں نے جو یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اس سلسلے میں تمہارا واقعہ کیا ہے؟ عورتوں نے جواب دیا، اللہ کی پناہ، ہم لوگوں نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، اب سچی بات پوری طرح واضح ہو گئی، میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یوسف یقیناً سچے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ایسی ہے جس میں حق واضح ہو جاتا ہے، اور عورتوں کا جو مکر ان لوگوں نے اب تک کیا تھا وہ بادشاہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے آشکارا ہو جاتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان انہی عورتوں کے زبان پر سے لوگوں کے درمیان آتا ہے جن عورتوں نے مکر میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کو پوچھنے کا جو انداز ہے وہ بہت ہی زبردست ہے کہ بادشاہ اس معاملے کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس لیے کہتا ہے ما خطبکن اذ راوتن یوسف۔ تو ما خطبکن، خطب کہتے ہیں معاملے کو اور معاملے کی حقیقت کو، یعنی ایسا عظیم الشان معاملہ کہ جس میں کثرت کے ساتھ لوگ مخاطب ہوں اور عظیم خطاب کے ساتھ اس معاملے کی اہمیت کی وجہ سے پکارا جا رہا ہو۔ اور عورتوں نے جو جواب دیا قلنا حاشا للہ، یہ کلمہ تعجب ہے۔ اصل میں اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی انتہا اور پاک دامنی، عفت و نزاہت کے عروج کو بیان کرنا مقصد ہے۔ تو اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعے کی تحقیق کے لیے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے سے متعلق عورتوں کو بلوایا اور ان سب سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح بتاؤ کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے، جبکہ تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر سکو۔ بادشاہ نے عنوان ایسا اختیار کیا جس سے پتہ چلے کہ بادشاہ کو واقعے کا علم ہے، تاکہ وہ ساری عورتیں یا ان میں سے کوئی بھی جھوٹ نہ بول سکیں۔ بہرحال تمام عورتیں ایک زبان ہو کر بولی حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، نہ کوئی بری بات دیکھی، ہماری شہادت ہے کہ وہ بالکل سچے، پاک اور صاف اور انتہائی درجے کے عفت و پاک دامنی کے بام عروج پر ہے، ہم نے تو ان میں برائی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا۔ اس مجلس میں زلیخا بھی موجود تھی، اس نے دیکھا کہ ابتدا سے لے کر اب تک کی تمام گواہیاں اس کے خلاف ہیں، تو اس نے پھر صاف لفظوں میں اقرار کر لیا کہ قصور سراسر میرا ہی ہے، یوسف تو بالکل سچے ہیں، بے شک میں نے ہی ان کو اپنی جانب مائل کرنا چاہا، لیکن وہ ایسے تھے کہ میرے داؤں میں کیوں آتے۔ بالآخر باطل کو حق کے سامنے اور نفسانیت کو روحانیت کے آگے جھکنا ہی پڑا۔ صاحب قصص القرآن نے زلیخا کے اقرار کی وجہ اس کے عشق و محبت کی پختگی کو قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجمع میں عزیز کی بیوی بھی موجود تھی، اور اب وہ عشق و محبت کی بھٹی میں خام نہ تھی بلکہ کندن تھی، اور ذلت و رسوائی کے خوف سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی، الآن حصحص الحق، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی۔ ہاں، میں وہی تھی جس نے یوسف پر غلط نظر ڈال کر اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس پر ڈورے ڈال رہی تھی کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ تو اب پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور الآن حصحص الحق، اس سے یہ بات کھل کر آ چکی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو بھی الزام لگایا گیا تھا وہ جھوٹ تھا، اور ساری باتوں میں مکر اور عورتوں کی سازشیں چھپی ہوئی تھیں۔